الحمد لوليه والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. آج 26 تراویح ہے. پارہ ہم کی تلاوت کی گئی ہے. سورہ عبس کی آیات بھی تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بتلایا ہے کہ دنیا کے اندر انسان جن رشتوں پر ناز کرتا ہے، جن رشتوں پر اتراتا ہے، جن رشتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، جائز ناجائز اور حلال حرام کے فرق کو مٹا دیتا ہے، یہی رشتے ایک دن ایسا آئے گا کہ کام نہیں آئے گا. اور وہ دن ہے یوم حساب، جب اللہ رب العزت کائنات کا حساب کرنے کے لیے بیٹھیں گے، کائنات کا حساب لیں گے. انسانوں کی اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کا جائزہ لیا جائے گا. جو اعمال صالحہ والے ہیں ان کی کامیابی کا اعلان کیا جائے گا، اور جو اعمال سیئہ والے ہیں ان کی ناکامی کا اعلان کیا جائے گا. اس دن میں یہ تمام تعلقات کام نہیں آئیں گے. اسی لیے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کا کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. اور کسی شخص کی جانب سے کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ. اور کسی کی طرف سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. دنیا کے اندر انسان اگر کوئی جرم کر لیتا ہے اور پھر اس جرم کی سزا اس کو ملنے والی ہوتی ہے تو اس کو سزا سے بچانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پیسے کے بل پر اس کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑی شخصیت کی سفارش پر اس کو سزا سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی طاقت کے بل پر اس کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کو سزا نہ مل سکے. لیکن آخرت کے اندر ان میں سے کوئی بھی طریقہ کارگر نہیں ہوگا، اس لیے کہ آخرت میں سفارش کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان موجود ہو. جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کا بھی ایمان والا ہونا ضروری ہے، اور سفارش کرنے والے کے لیے بھی ایمان والا ہونا ضروری ہے. جن لوگوں نے بتوں کو پوجا ہے انہوں نے
بتوں کو پوجنے کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی تھی، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہیں فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے مگر اس واسطے کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارا درجہ قریب کا کرا دیں۔ یعنی جیسے دنیا میں بادشاہوں اور عمراء اور حکام کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص ان سے تعلق قائم کر لیتا ہے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بعض اوقات وہ حکام تک اس کی رسائی کرا دیتے ہیں، اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ مشرک بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان بتوں کو پوج لیں گے تو ان بتوں کے راضی ہونے کی وجہ سے یہ بت اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ حالانکہ ان کا یہ غلط خیال ہے، اس بنیاد پر کسی کی سفارش نہیں ہوگی، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی اور نہ کسی کا مال کام آئے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کے پاس دنیا بھر کے سارے خزانے موجود ہوں، آسمان سے لے کر زمین تک اس پوری کائنات کے اندر جتنے خزانے موجود ہوں، قرآن آیات بھی بتلاتی ہیں، اور انسان یہ چاہے کہ یہ سارے خزانے دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچ جائے تو ممکن نہیں ہے۔ اس لیے وہاں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، کسی کا تعلق کام نہیں آئے گا۔ وہاں کام آئے گا تو انسان کا اپنا عمل کام آئے گا۔ اگر ایمان ہے تو نجات ملے گی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نجات نہیں ملے گی۔ دنیا کے اندر اولاد اور باپ کا تعلق، اولاد اور ماں کا تعلق، یہ سب سے زیادہ قریب کا ہوتا ہے، لیکن یہ تعلق بھی کام نہیں آئے گا۔ قرآن اس کو صاف طور پر کہتا ہے کہ باپ نہ تو اولاد کے کام آئے گا اور نہ اولاد باپ کے کام آئے گی، لیکن یہ اسی وقت ہے کہ جب ان کے پاس ایمان نہ ہو، یا ایک کے پاس ایمان ہو دوسرے کے پاس ایمان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر باپ کے پاس ایمان ہے، بچے کے پاس ایمان نہیں ہے، باپ یہ چاہے کہ میرے ایمان کی برکت سے، میرے ایمان کے صدقے میں اس بچے کی نجات ہو جائے، یا بچے کے پاس ایمان ہے، باپ کے پاس ایمان نہیں تھا، بچہ یہ چاہے کہ میرے ایمان کی برکت سے میرے باپ کی نجات ہو جائے، کام نہیں ہوگا۔ ہاں اگر دونوں ایمان والے ہیں لیکن اعمال صالحہ کے اعتبار سے فرق ہے، باپ اعمال صالحہ زیادہ کرتا تھا، اولاد اعمال صالحہ کم کرتی ہے، یا اولاد کے اعمال صالحہ زیادہ ہیں اور ماں باپ کے اعمال صالحہ کم ہیں، تو پھر وہاں یہ اولاد اپنے ماں باپ کے کام آ جائے گی اور ماں باپ اولاد کے کام آ جائے گی۔ اس آیت کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان بھاگتا ہوگا اپنے بھائی کو دیکھ کر کے کہ کہیں میرا بھائی مجھ سے نیکی نہ مانگے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اور اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن ہر آدمی کو نیکی کی ضرورت ہے۔ نیکی جو ہے وہ آخرت کی کرنسی ہے، اور یہ کرنسی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اعمال صالحہ کرتا ہے۔ جتنے اعمال صالحہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بینک کے اندر وہ نیکیوں کی شکل میں جمع ہوتے رہتے ہیں، اور پھر اس کرنسی کی قدر و قیمت ہمیں دنیا کے اندر معلوم نہیں ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بتلا رہے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا کر دیا جائے گا، اس کا بدلہ 10 گنا دیا جائے گا۔ وہ نیکی ہی تو پڑے گی،
لیکن اس نیکی کی قدر و قیمت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتے کہ انسان دنیا کے اندر جو نیکی کرے گا ہر نیکی پر 10 روپیے دیے جائیں گے، تو انسان کو اس کی قدر معلوم ہوتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ روپیہ کتنا قیمتی ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ نیکی ملتی ہے تو نیکی کے قدر و قیمت اس کو معلوم نہیں ہے، اس لیے نیکی کی طرف دوڑتا نہیں ہے۔ اس کی قدر و قیمت جب معلوم ہوگی تب انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی، یہ سانس کی آمد بند ہو جائے گی، تب اسے پتہ چلے گا کہ نیکی کیا چیز ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، سارے اعمال ناموں کے اندر نیکیاں ہیں، صرف ایک نیکی کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ ایک نیکی لے کر آؤ تو تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اب یہ آدمی سوچے گا کہ ایک نیکی کی بات ہے، اپنے والد صاحب کے پاس جائے گا اور والد صاحب سے دنیا کے اندر جو تعلقات تھے، جو محبت تھی، جو ہمدردی تھی، والد صاحب جس طرح اس کے اوپر اپنی جان قربان کیا کرتے تھے، اس کی تکالیف پر تڑپ جایا کرتے تھے، ان سب چیزوں کا حوالہ دے کر کے کہے گا کہ ابا جان میرے پاس صرف ایک نیکی کی کمی ہے، اگر آپ ایک نیکی دے دیں گے تو میری نجات ہو جائے گی۔ ابا جان کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ سب باتیں صحیح ہیں، لیکن نیکی کی تو مجھے بھی ضرورت ہے آج، اگر میں تمہیں نیکی دے دوں گا تو میری نیکی کم ہو جائے گی، لہٰذا وہ معذرت کر لیں گے۔ پھر یہ ماں کے پاس جائے گا، ماں بھی معذرت کر لے گی، بیوی کے پاس جائے گا وہ معذرت کر لے گی، بچوں کے پاس جائے گا وہ معذرت کر لیں گے، بھائی کے پاس جائے گا وہ معذرت کر لیں گے، بہن کے پاس جائے گا وہ معذرت کر لیں گے، سب معذرت کر دیں گے۔ یہ ہر جگہ سے نا امید ہو جائے گا کہ اچانک ایک شخص اس کو بلائے گا اور پوچھے گا کہ کیا معاملہ ہے، تم کیوں ادھر ادھر پھر رہے ہو؟ وہ بتلائے گا کہ میرے اعمال نامے میں صرف ایک نیکی کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم وہ نیکی لے کر آ جاؤ گے تو میں تمہاری نجات کر دوں گا۔ وہ آدمی کہے گا کہ صرف ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے تمہاری نجات نہیں ہوئی، میرا تو معاملہ یہ ہے کہ میرے سارے اعمال ناموں کے اندر ایک ہی نیکی ہے، تو جب ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے تمہاری نجات نہیں ہو رہی ہے تو میرے پاس تو نیکی ہی ایک ہے، میری نجات نہیں ہونی ہے، لہذا تم یہ نیکی میری لے کر کے چلے جاؤ، تمہارا کام بن جائے گا۔ چنانچہ یہ آدمی نیکی لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیا حالات ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھئی ایسے سخت مرحلے کے اندر جب ہر آدمی نیکی کا محتاج ہے، تیرے پاس یہ نیکی کہاں سے آ گئی؟ وہ آدمی پوری کہانی سنائے گا اور پھر یہ بتلائے گا کہ ایک آدمی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اعمال ناموں کے اندر صرف ایک نیکی ہے، باقی ساری برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ میرے پاس جب ایک نیکی ہے میری نجات کیسے ہوگی، لہذا تو ایک نیکی لے جا، تیری نجات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا آج ایسے سخت موسم کے اندر، ایسے سخت ماحول کے اندر وہ سخاوت کر رہا ہے، میرے سے بڑا سخی کون ہے، میرے سے بڑا کریم کون ہے، میرے سے بڑا فیاض کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے تمہاری بھی مغفرت کر دی ہے اور اس آدمی کی بھی مغفرت کر دی ہے۔ یہ نیکی کا مسئلہ ہے۔ اس لیے دنیا میں جب تک ہم ہیں ہمارے اعمال کا سلسلہ قائم ہے، اور جب اعمال کا سلسلہ قائم ہے تو پھر نیکیوں کو جمع کرنے کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ جب تک زندہ ہے، سانس چل رہا ہے، ہماری نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، ہر عمل لکھا جائے گا، اچھا عمل کریں گے وہ بھی لکھا جائے گا، برا عمل کریں گے وہ بھی لکھا جائے گا۔ لیکن جس دن یہ سانس کا ڈورا ٹوٹے گا اس دن نامہ اعمال لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، اس کے اندر کچھ کمی زیادتی نہیں کی جائے گی، اور یہ نامہ اعمال قیامت کے دن کھولا جائے گا۔ لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہتے ہیں۔ ایک ہے صدقہ جاریہ،
انسان کوئی ایسا کام کر گیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کام سے فائدہ اٹھاتے رہے. مثال کے طور پر کسی نے مسجد بنوا دی. اب جب تک مسجد قائم رہے گی، مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اعمال نامے میں لکھواتے رہیں گے جس نے مسجد بنائی ہے. کہیں پر مدرسہ بنوا دیا، کہیں پر پانی کی ضرورت کی وہاں ٹیوب ویل لگوا دیا، بورنگ کروا دیا، پانی کی ٹینکی بنوا دی. کہیں پر لوگ غریب ہیں وہاں پر امدادی شفا خانہ کھول دیا، کہیں پر یتیم خانہ بنا دیا، کہیں پر مسافر خانہ بنا دیا. تو ایسا کام جس سے عوامی فائدہ ہوتا ہو، عام لوگوں کو فائدہ ہوتا ہو، جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے اعمال نامے کے اندر ثواب لکھا جاتا ہے. دوسری چیز، انسان کوئی علمی کارنامہ انجام دے جائے، علم نافع، کوئی دینی کتاب لکھ دی اس نے، جب تک اس کتاب کو پڑھا جاتا رہے گا، جتنے لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے ان لوگوں کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اس لکھنے والے کے نامہ اعمال کے اندر بھی لکھا جائے گا. کسی نے کوئی ادارہ قائم کر دیا، مدرسہ قائم کر دیا، اس مدرسے سے جتنے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے، علم حاصل کرتے رہیں گے، ان کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب اس ادارہ قائم کرنے والے کے اعمال نامے کے اندر لکھا جاتا رہے گا. یا کسی نے کسی کو پڑھایا تو جتنے لوگوں کو پڑھایا اور پھر ان لوگوں نے آگے لوگوں کو پڑھایا، جب تک ان پڑھانے والوں کا سلسلہ چلتا رہے گا اس کے اعمال نامے کے اندر بھی ثواب لکھا جاتا رہے گا. اور تیسری چیز ہے نیک صالح اولاد، یعنی انسان اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرے کہ ان کے اندر صالحیت پیدا ہو جائے، دینداری پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، وہ عبادت کرنے والے بن جائیں. کیونکہ ماں باپ نے ہی اولاد کو نیک کاموں کی ترغیب دی ہے، تو جو نیک کام اولاد کر رہی ہے ان نیک کاموں کا ثواب اولاد کو بھی ملے گا اور ماں باپ کے اعمال نامے کے اندر بھی لکھا جاتا رہے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں جب تک ہیں اس وقت تک اپنے بھی اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ اور اپنی اولاد کی بھی تربیت اور ان کی اچھے انداز سے دینی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو بچانا تو ظاہر ہے کہ یہ کہ انسان اعمال صالحہ کرے، اعمال سیئہ سے بچے، اور اولاد کو گھر والوں کو بچانا بھی یہ ہے کہ ان کو بھی اعمال صالحہ کی ترغیب دے، اعمال سیئہ سے بچائے. جس طرح کہیں پر کوئی آگ لگی ہوئی ہو تو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد وہاں نہ جائے تاکہ ہماری اولاد کو نقصان نہ پہنچے. ظاہر ہے کہ یہ دنیا بھی نقصان ہے. ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی آخرت کی بھی فکر کریں کہ وہ آخرت کی آگ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. اس لیے ان کی اس طرح ہم دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں، ان کی آخرت بنانے کی بھی فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال سیئہ سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.